زندگی میں ہر انسان بڑا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ دنیا والوں کی نظروں میں اس کی عزت ہو، لوگ اس کی بات کو اہمیت دیں، اس کی کامیابی دوسرے لوگوں کے لیے مثال بن جائے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی صلاحیتیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں 10 ایسی صلاحیتوں کے متعلق بات کی جائے گی جو زندگی میں بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو سب سے پہلی صلاحیت ہے خود اعتمادی پیدا کریں۔ یاد رکھیں، زندگی میں بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے خود اعتمادی۔ جو لوگ اپنی ذات پر اعتماد کھو دیتے ہیں، دنیا والوں کی نظروں میں ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، دنیا والے پھر ان کی عزت نہیں کرتے۔ اور زندگی میں بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے خود اعتمادی بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر بڑا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے اپنی ذات پر اعتماد کریں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں، زندگی میں ہر کامیاب شخص کی جو بنیاد ہے وہ ہے خود اعتمادی۔ اور نمبر 2، اپنا مقصد اور اپنی منزل طے کر لیں۔ جو لوگ بغیر مقصد کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی مثال اس کشتی کی طرح ہے جو سمندر میں بغیر پتوار کے ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ اس لیے اپنے خوابوں کو لکھیں، ان کے لیے وقت اور تاریخ طے کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر اپنی منزل کی طرف ایک چھوٹا قدم اٹھاتے رہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ اپنی منزل تک پہنچ ہی جائیں گے۔ مثلا اگر مہنگائی کے اس پرفتن دور میں آپ حج یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس مالی وسائل بہت کم ہیں، تو آپ یہ طے کر لیں کہ اپنی آمدنی اور اپنی کمائی میں سے روزانہ کی بنیاد پر اتنا حصہ، اتنا رقم میں نے علیحدہ رکھنی ہے حج یا عمرے کے لیے۔ تو جب اسی طرح آپ مستقل ایسا کرتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے پاس اتنا رقم جمع ہو چکی ہوگی کہ آپ بآسانی حج یا عمرہ کر سکیں گے۔ اس لیے اپنے مقصد کو اور منزل کو طے کر لیں۔ اور نمبر 3، مستقل مزاجی پیدا کریں۔ یاد رکھیں، زندگی میں کوئی بھی کامیابی ایک دن میں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر کامیابی کے پیچھے ایک محنت ہے، ہر کامیابی کے پیچھے ایک وقت اور ماضی ہے۔ اس لیے جو لوگ ہمت ہار دیتے ہیں وہ منزل سے پہلے ہی رک جاتے ہیں، اور کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اور نمبر 4، وقت کی قدردانی کریں۔ یاد رکھیں، انسان کا جو وقت ہے انسان کی قیمتی ترین دولت ہے۔ الوقت من الذہب، وقت سونا ہے۔ جس طرح سونا قیمتی ہوتا ہے اسی طرح وقت بھی قیمتی ہوتا ہے، اور کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا وقت صحیح جگہ اور صحیح کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنا وقت فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، بے جا موبائل کے استعمال میں خرچ کر دیتے ہیں، وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ جو کام ہیں ان کا ایک شیڈول بنا لیں اور ان کے وقت کا تعین کر لیں کہ فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے، فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ ایک دن آئے گا کہ دنیا والوں کی نظروں میں بہت بلند مرتبہ رکھتے ہوں گے۔ اس لیے چوتھی چیز ہے وقت کی قدردانی کریں۔ اور نمبر 5، اپنی بات چیت کا انداز بہتر کریں۔ یاد رکھیں، بات چیت کا جو انداز ہے یہ انسان کا مقام بدل دیتا ہے، اور بات چیت کا انداز یہ انسان کی شخصیت بتا دیتا ہے۔ جن لوگوں کا انداز تکلم ٹھیک ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز اعلیٰ ہوتا ہے، تو ان کے اندر ایک مقناطیسی کشش ہوتی ہے، لوگ ان کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں۔ اور جو لوگ جن کا انداز تکلم ٹھیک نہیں ہوتا تو قریب والے بھی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ان کے قریب آنا پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے اپنی بات چیت کے انداز کو بہتر کریں۔ اور بات چیت کے انداز کو کیسے بہتر کرنا ہے اس کے لیے ہم ایک مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ اس چینل پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو 5ویں چیز ہے اپنی بات چیت کے انداز کو اچھا بنا لیں۔ اور 6ٹھی چیز ہے سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ سیکھنا کبھی مت چھوڑیں، اس لیے کہ دنیا بدل رہی ہے،
مقابلہ بڑھ رہا ہے، سیکھتے رہیں گے تو کبھی پیچھے نہیں رہیں گے، اور جو لوگ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ زندگی میں پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اور نمبر 7، اپنی سوچ کو مثبت بنائیں۔ یاد رکھیں، منفی سوچ جو ہے وہ مایوسی کی طرف دھکیل دیتی ہے، اور مثبت سوچ جو ہے وہ ہر مشکل میں اپنا راستہ نکال لیتی ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں۔ اور نمبر 8، اچھی صحبت اختیار کریں۔ یاد رکھیں، اچھے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ آگے لے جاتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں وہ ہمیشہ پیچھے کی طرف ہی دھکیل دیتے ہیں۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اپنے ارد گرد ایسے لوگ رکھیں جو ایمان اور اخلاق سے مزین ہوں اور اپنے ارادوں اور اپنے کام میں مضبوط ہوں۔ اس لیے 8ویں چیز ہے اچھی صحبت اختیار کریں۔ اور نمبر 9، خدمت خلق کا جذبہ پیدا کریں۔ جب آپ دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دے گا۔ لوگوں کا دل جیتنا بہت بڑی کامیابی ہے، اور لوگوں کا دل ان کی خدمت کر کے جیتا جا سکتا ہے، ان کو نفع پہنچا کر جیتا جا سکتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اسی لیے دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے تو اللہ خود بخود آپ کو بڑا مقام عطا کر دے گا۔ اور 10ویں چیز ہے، 10ویں صلاحیت ہے توجہ۔ یہ جو توجہ ہے یہ تمام صلاحیتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو آپ سیکھ نہیں سکیں گے، اور جب آپ سیکھ نہیں سکیں گے تو پھر دنیا میں آپ ترقی کیسے کر لیں گے؟ مثلا اگر ایک ڈاکٹر نے کسی مریض کا پیٹ کاٹ دیا ہے، اب اگر وہ توجہ سے اس کا آپریشن نہیں کرے گا تو مریض کو نقصان ہوگا۔ اس لیے توجہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جو آپ ہیں یا جو آپ بننا چاہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے توجہ کا۔ یاد رکھیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں مقصد سے ہٹانے والی چیزیں، مقصد سے ہٹانے والے عوامل بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے کام پر، آپ کے مقصد پر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے اپنے مقصد پر توجہ دیں۔ یاد رکھیں، بڑا مقام قسمت سے حاصل نہیں ہوتا، بڑا مقام حاصل ہوتا ہے اچھی صلاحیتوں سے اور محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے اندر اچھی صلاحیتوں کو پیدا کریں گے اور آپ محنت کریں گے تو آپ بڑا مقام آسانی کے ساتھ حاصل کر لیں گے۔ اور اگر آپ اپنے اندر موجودہ صلاحیتوں کو دبا دیں گے، محنت کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر دنیا میں آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو یہ 10 صلاحیتیں ہیں، ان کو اگر آپ اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ زندگی میں بہت بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور مایوسی کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔